بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کے فائدے، معجزات اور اس کے فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ استغفار ایک اتنا بڑا پر اثر کلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتا ہے اور انسان کے نامے اعمال کو ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا باعث بنتا ہے، اور انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جو اپنے رب سے سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، کس کے وسیلے سے اس کی مدد کی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر احسان ہے اور وہ ایک نیورو سرجن ہے۔ ایک دفعہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، شاید وہ کسی دوسرے ملک یا بہت ہی خاص میٹنگ میں جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک سفر کے دوران موسم بہت خراب ہو گیا کہ ہوائی جہاز کو راستے میں ہی کسی دوسرے ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا۔ انہوں نے پائلٹ سے ریکویسٹ کی کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، میری بہت ضروری میٹنگ ہے، تو آپ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ تو پائلٹ نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی گاڑی یا ٹیکسی کر لیں، بائی روڈ چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بائی روڈ ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے ایک گاڑی منگوائی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں جاتے ہوئے طوفان مزید بڑھ گیا اور ہمیں اتفاقاً ایک گھر کے پاس گاڑی روکنی پڑی۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ اس گھر کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، موسم بہتر ہوگا تو اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت آئی۔ آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ موسم بہت خراب ہے، ہمیں کچھ دیر گھر کے اندر رہنے دیں۔ بوڑھی عورت بہت اچھی اور نیک لگ رہی تھی جو کہ اس نے فوراً انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اب اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، وہ بیمار ہے اور وہ بوڑھی عورت بار بار اس کا سر دبا رہی ہے اور اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بڑی بی، اس بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا ایک پوتا بہت بیمار ہے، ہمیں ڈاکٹر نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جا سکوں اور ان سے علاج کروا سکوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ڈاکٹر ہے، میں ان سے بات کروں گا اور آپ کے پوتے کا علاج کرواؤں گا۔ جب بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس ڈاکٹر کا نام احسان ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت رونا آ گیا۔ پھر اس عورت سے پوچھا کہ آپ اللہ سے کیسے مانگ رہی تھیں اور آپ ایسا کیا کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں مجھے آپ کے پاس بھیجا؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں بس کثرت سے استغفار کرتی ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تو اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، تو بس ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، کوئی بہتر وسیلہ بنا دے۔ بس میرے رب نے میری بات سن لی۔ اب آپ خود سوچیں کہ استغفار کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، وہ چاہے وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا غلط کیا۔ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم بوجھ نہیں سمجھتے اور یہی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا اور اپنے رب سے توبہ کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ جو کہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے، ایک دفعہ وہ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ ان کے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت ابو بکر بن عبداللہ نے اس لکڑہارے کو بلایا اور کہا کہ کیا تو
ان دو کلمات کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا؟ تو لکڑہارے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن انسان گناہ اور فضل انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا ہے، اس لیے میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور اس کے فضل و انعام کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بن عبداللہ نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو بکر، تو نادان رہا اور ایک لکڑہارا حقیقت کو پا گیا۔ پیارے دوستوں، استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے کی تاکید بار بار قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ استغفار کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کا انتظار کیا اور پھر اس وقت اللہ سے ان کی معافی کی درخواست کی۔ پیارے دوستوں، استغفار کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے۔ دیکھتے دیکھتے دن سے رات ہو گئی تو امام صاحب نے نماز کے بعد مسجد میں ہی رات گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کے خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام احمد حنبل کو نہیں پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام صاحب نے سوچا کہ میں مسجد کے دروازے پر ہی سو جاتا ہوں، مگر خادم نے وہاں سے بھی انہیں نکل جانے کو کہہ دیا۔ یہ تمام منظر پاس کھڑا ایک انسان دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے امام صاحب کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام احمد حنبل کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام صاحب اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ دیکھا کہ وہ شخص کام کے دوران بھی کثرت سے استغفار پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب نے اسے پوچھا کہ تم اس قدر کثرت سے استغفار پڑھتے ہو، کیا تمہیں اس کا پھل ملا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ کی پاک ذات نے مجھے عطا کیا ہے، ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے ایک خواہش ہے کہ میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ امام فرمانے لگے کہ میں ہی امام احمد حنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ تمہارے دروازے تک مجھے گھسیٹ کر لے آیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر فرمایا بندہ سچے دل سے مجھ سے استغفار کرے، معافی مانگے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا کرم چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کیونکہ استغفار ہماری روح کی غذا ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔